بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے یقیناً کسی بہادر کی بہادری کی تعریف ان الفاظ میں لازمی سنی ہوگی کہ فلاں بڑے گردے والا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ گردے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد ایسی جگہ واقع ہیں جہاں پر صرف ریڑھ کی ہڈی ہی انسان کے اوپر والے جسم کے لیے ایک سہارا ہے، اور انسان کو کھڑا رکھنے میں صرف ان گردوں کا کمال ہے، اور جہاں سے اوپر سر تک بوجھ ریڑھ کی ہڈی اور گردوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اگر یہ خراب ہوں اور صحیح طور پر کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان کی دیگر محرومیوں کے ساتھ ساتھ موت بھی واقع ہونے کا چانس ہوتا ہے، اور اس کو شروع کی علامات میں ہی کنٹرول کر لینا بہت فائدہ مند اور محفوظ ہے۔ گردوں کے امراض کی علامات اکثر افراد نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب تک توجہ دیتے ہیں اس وقت تک جسم کو بہت نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی شروع کی علامات کو جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس بیماری کا سدباب ہو سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، پاکستان میں لاکھوں افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد میں سالانہ 15 سے 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ گردے انسانی جسم کا ایک اہم عضو ہیں۔ دنیا میں ہر سال 50,000 سے زائد افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں اس حوالے سے مستند اعداد و شمار تو دستیاب نہیں، مگر ایک اندازے کے مطابق لاکھوں افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں، جبکہ ایسے مریضوں کی تعداد میں سالانہ 15 سے 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر افراد گردے کے امراض کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گردوں کے امراض سے بچنے کے لیے پانی کا زائد استعمال، سگریٹ نوشی اور موٹاپے سے بچنا ضروری ہے۔ اگر درجہ ذیل نشانیاں سامنے آئیں تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ نمبر 1، سونے میں مشکل۔ جب گردے اپنے افعال درست طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے تو اس کے نتیجے میں زہریلا مواد جسم سے پیشاب کے راستے خارج نہیں ہو پاتا اور خون میں موجود رہتا ہے۔ اس مواد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گردوں کے مریضوں میں نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا عرضہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور اگر کوئی فرد اچانک خراٹے لینے لگے تو اسے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مسلز اکڑنا۔ گردوں کی کارکردگی میں کمی آنے سے الیکٹرولائٹ عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلشیم کی سطح میں کمی اور فاسفورس کا کنٹرول سے باہر ہونا مسلز اکڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 3، سر درد، تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری۔ اگر گردے درست کام کر رہے ہوں تو وہ جسم میں وٹامن ڈی کو ہڈیوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک ہارمون EPO بنانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ہارمون خون کے سرخ خلیات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر گردے مسائل کا شکار ہوں تو EPO کی مقدار کم بنتی ہے، جس سے خون کے سرخ خلیات میں کمی آتی ہے، جو جسم اور دماغ کو اچانک تھکاوٹ، سر درد اور جسمانی کمزوری کا شکار کر دیتا ہے۔ خیال رہے کہ گردوں کے امراض میں انیمیا کا مرض عام ہوتا ہے۔ نمبر 4، دل کی دھڑکن میں خرابی۔ اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جو دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ نمبر 5، خشک اور خارش زدہ جلد۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ گردے جسم میں جمع ہونے والے کچرے کی صفائی کا کام کرتے ہیں، خون کے سرخ خلیات کی سطح بڑھانے اور جسم میں منرلز کی سطح مناسب سطح پر رکھتے ہیں۔ خشک اور خارش زدہ جلد اس بات کی نشانی ہے کہ گردے منرلز اور غذائی اجزاء کا درست توازن نہیں رکھ پا رہے۔ اگر آپ کی جلد خشک اور خارش زدہ ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، اور خارش کے لیے کوئی دوا لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ نمبر 6، دل خراب ہونا یا قے۔ اگر جسم میں کافی مقدار میں کچرا جمع ہو جائے تو دل متلانے یا قے کا تجربہ اکثر ہونے لگتا ہے۔ در حقیقت یہ جسم کی اپنے اندر جمع ہونے والے مواد سے نجات کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دل متلانے کے نتیجے میں کھانے کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر ایسا کچھ عرصے تک ہوتا رہے تو جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمی آتی ہے۔ نمبر 7، سانس میں بو اور ذائقہ بدلنا۔ جب کچرا خون میں جمع ہونے لگے تو کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے اور منہ میں دھات یا میٹالک ذائقہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سانس میں بو پیدا ہونا بھی دوران خون میں بہت زیادہ زہریلا مواد جمع ہونے کی علامت ہے۔ مزید برآں ایسا ہونے پر کھانے کی خواہش کم یا ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی وزن میں غیر متوقع کمی آتی ہے۔ ویسے منہ کا ذائقہ بدلنے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں اور عام علاج سے مسئلہ دور ہو جاتا ہے، تاہم اگر یہ علاج کے باوجود برقرار رہے تو گردوں کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 8،
सांस घटना या लेने में मुश्किल। गुर्दों के अमराज और सांस घटने के दरमियान ताल्लुक पाया जाता है। खसूसन थोड़ी सी जिस्मानी सरगर्मी के बाद यह मसला लाहिक हो जाता है। इसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो गुर्दों के काम न करने से जिस्म में इजाफी सियाल फेफड़ों में जमा होना, दूसरी खून की कमी जिस्म में ऑक्सीजन की कमी का बायस बनती है, जिसके नतीजे में सांस घटने लगता है। अगर आपको थोड़ा काम करने के बाद भी सांस लेने में मुश्किल होती हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि यह गुर्दों से हटकर दमा, फेफड़ों के कैंसर और हार्ट फेलियर की निशानी भी हो सकती है। नंबर 9, ज्यादा या कम पेशाब आना। चूंकि गुर्दे पेशाब के लिए ज़रूरी हैं, लिहाजा जब वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो अक्सर लोगों को पेशाब की ख्वाहिश तो होती है मगर आता नहीं, जबकि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो आम मामूल से हटकर वाशरूम के ज़्यादा चक्कर लगाने लगते हैं। मुतअद्दिद अफराद को यह मसला रातों को जागने पर मजबूर करता है। नंबर 10, टखनों, पैरों और हाथों का सूजना। जब गुर्दे जिस्म से इजाफी सियाल को खारिज करने में नाकाम रहते हैं तो नमकियात का इस्तेमाल टखनों, पैरों और हाथों के सूजने का बायस बनता है। ज़हनी जिस्म के एजाज सूजना दिल और जिगर के अमराज या टांग की शरेआन में मसाइल की निशानी भी होती है। कई मरतबा अद्वियात के इस्तेमाल से नमक और इजाफी सियाल में कमी आती है, जिससे सूजन रुक जाती है। तहम अगर इससे मदद न मिले तो डॉक्टर से इलाज में तब्दीली का मशवरा करना चाहिए। नंबर 11, कमर दर्द। गुर्दे का काम रोकना या किडनी फेलियर कमर दर्द का बायस बनता है, जो आमतौर पर दाईं जानी पसली के नीचे महसूस होता है। ये दर्द कूलों में भी महसूस हो सकता है। कमर और पैर में दर्द गुर्दों में मवाद जमा होने की निशानी हो सकती है। किडनी फेलियर की शक्ल में कमर में होने वाले दर्द के साथ बुखार, मतली और पेशाब ज्यादा आने की तकलीफ भी हो सकती है। नंबर 12, आंखें फूलना। गुर्दों के निज़ाम में खराबी की इब्तदाई अलामात में से एक आंखों के इर्द गिर्द का हिस्सा फूलना होता है। ये इस बात की जानिब इशारा होता है कि गुर्दों से बड़ी मिकदार में प्रोटीन का इखराज पेशाब के रास्ते हो रहा है। अगर ऐसा होने पर जिस्म को मुनासिब आराम और प्रोटीन मिले और फिर भी आंखों के इर्द गिर्द फूलने का अमल जारी रहे तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नंबर 13, हाई ब्लड प्रेशर। दौरान खून और गुर्दे एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। गुर्दे खून में मौजूद कचरे और इजाफी सियाल को फिल्टर करते हैं और अक्सर शरेयानों को नुकसान पहुंचे तो गुर्दे के उस हिस्से को जो खून को फिल्टर करते हैं ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत नहीं मिल पाती। यही वजह है कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर का खतरा बढ़ाने वाली दूसरी बड़ी वजह है। नंबर 14, पेशाब की रंगत में तब्दीली। गुर्दे पेशाब बनाने के जिम्मेदार हैं और इसके जरिए कचरे का इखराज करते हैं। अगर पेशाब की बू, रंगत वगैरह में तब्दीली आए तो इसे कभी नज़रअंदाज मत करें। ऐसी तब्दीलियां जैसे पेशाब ज्यादा करना, खसूसन रात को पेशाब में खून आना या झाग बनना वगैरह, ये तमाम अलामात गुर्दे की बीमारी की इब्तदाई अलामात हैं, लिहाजा इनको नज़रअंदाज ना किया जाए। इन अलामात के ज़ाहिर होते ही एहतियाती तौर पर पानी के इस्तेमाल बढ़ा दें और अपने मुआलिज से भी ज़रूर रब्ता करें ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके।